الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی ممنون اور شکر گزار ہوں جمعیت اساتذہ کی قیادت کا، اور میں گلہائے تحسین پیش کرتا ہوں فیصل آباد ڈویژن کی قیادت کو، ذمہ داران کو۔ انہوں نے یقیناً آج بڑا خوبصورت گلدستہ سجایا ہے، اور میں ایک محرومی سی محسوس کر رہا ہوں کہ میں پہلے آنے والے مقررین کے خیالات کو سن نہیں سکا، ان کے بہترین افکار سے استفادہ نہیں کر سکا۔ تنظیمی معاشرتی جماعتی ذمہ داریاں ہیں کہ اس طرح بعض اوقات اس طرح ان مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہرحال جو کچھ میں نے سنا زبردست، آپ کی محنت زبردست، آپ کی کوشش اور کاوش زبردست۔ جس طرح ڈاکٹر امان اللہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ سارے جہان کی بہتری لانا اور سارے جہان کو سنوارنا ہمارے ذمہ نہیں ہے، اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اپنے حصے کا دیا جلاتے چلو، شمع جلاتے چلو، انشاءاللہ منزلیں بھی قریب ہوں گی اور ضرور پہنچیں گے۔ چونکہ جمعیت اساتذہ کا پلیٹ فارم ہے تو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا، وقت کافی ہو چکا، آپ کی سمع خراشی جو اتنی دیر سے ہو رہی ہے اس آزمائش میں آپ کو زیادہ نہیں ڈالوں گا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ ہمیں بہت بڑا سبق دے رہی ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی، رسول اور لیڈر ایسے کہ کائنات میں کوئی دوسری مثال ایسی نہیں ہے۔ بہت کچھ لکھا گیا، اپنوں نے لکھا، بیگانوں نے لکھا، عرب میں لکھا گیا، عجم میں لکھا گیا۔ کامیابیاں وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیں اور اس کی مثالیں دنیا کے سامنے رکھی، ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم ورک پیش کیا ہے، آیت کہہ رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اکیلے رسول امین نہیں، آپ کی پوری ٹیم، پورے ساتھی، وہ سارے ایسے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کبھی اصولوں میں سمجھوتا نہ کرنے والے، کبھی کمزوری نہ دکھانے والے، اور کبھی آپس میں حسد کا شکار نہ ہونے والے، کبھی آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچنے والے۔ رحماء بینہم کا یہی ترجمہ ہے نا، آپس میں حسد نہیں، بغض نہیں، ٹانگیں نہیں کھینچتے۔ اتنی بڑی ٹیم، تبھی تو آپ نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہیں۔ اور میرے عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیم کیسے تیار کی ہے؟ کچھ افراد تو اللہ تعالیٰ نے خود دے دیے،
ابو بکر آئے, عثمان آئے, علی آئے رضی اللہ عنہم. آپ نے محسوس کیا, اس جملے کو ذرا اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے گا, آپ نے محسوس کیا کہ میری ٹیم میں کچھ کمزوری ہے, اگر فلاں شخص میری جماعت میں, میری ٹیم میں شامل ہو جائے تو میری جماعت مضبوط ہو جائے گی. آپ نے پھر اللہ سے دعا کی, اللہ مجھے ان 2 جوانوں میں سے ایک جوان دے دے. رب سے مانگا ہے نا, اپنی ٹیم میں ایک فرد مانگا ہے نا. اور پھر فائدہ کیا ہوا, اس جوان کو مانگنے کا فائدہ کیا ہوا؟ جب وہ جوان آیا تو واقعتاً اللہ کے رسول کی دعا رنگ لائی اور لوگوں کو پتہ چلا کہ آخر مانگا کیوں تھا. اس نے آتے ہی کہا کہ اب جو دشمنی کرنے والے ہیں, عداوت کرنے والے ہیں, راستہ روکنے والے, اب روک کے دکھائیں. آئے کوئی میدان میں, روکے ہمارا راستہ, کرے اظہار دشمنی اور عداوت کا, میں اس کو کاٹ کے نہ رکھ دوں. جو میرے رسول کے راستے میں آئے اور جو میرے رسول کا راستہ روکے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی, یہ ٹیم کی بات بڑی طویل ہے, میں پہلے آتا تو شاید 2-4 مثالیں بھی پیش کرتا, لیکن میں اسی سوال, اسی التجا, اسی استدعا کے ساتھ, ڈھونڈیے کارکن, ڈھونڈیے, اپنی ٹیم بنائیے, اور جو فرد ساتھ آ جائے پھر اس کا احترام کیجیے, اس کی عزت نفس کا خیال رکھیے. اگر آپ صدر ہیں, اگر آپ سیکرٹری جنرل ہیں, اگر آپ سرپرست ہیں, اگر آپ ناظم اعلیٰ ہیں, اگر آپ امیر ہیں, تو آپ بھی تو انسان ہیں, وہ بھی انسان ہے, ہر شخص کی عزت نفس ہے. یہ میرے سخت جملے تھوڑے سے معاف کیجیے گا, لیکن یاد ضرور رکھیے گا, ہم نے یہ انداز اپنانا ہے کہ جب رب سے ملنا ہے رو کے ملنا ہے, جب رب کے بندوں سے ملنا ہے تو مسکرا کے ملنا ہے. کبھی چہرے پہ شکن نہ آئے, اور کارکن بن کے لائن میں لگ جائیے, مت ٹانگیں کھینچیے, مت سازشیں کیجیے, مت کسی کا راستہ روکیے. میں ایک چھوٹا سا کارکن آپ کے سامنے مثال کھڑا ہوں. جب سے جماعت میں ہوں ایک جگہ کھڑا ہوں, حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر تھے, مولانا عبداللہ تھے, مولانا محمد حسین شیخ پوری تھے قیادت میں, پھر جماعت متحد ہوئی, مولانا معین الدین لکھوی, میاں فضل, وہ آتے گئے, قیادتیں بدلتی گئی, ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہے. آج تک جماعت نہیں بدلی, اور میں بڑے دعوے سے کارکن کہہ سکتا ہوں, میری قیادت سے پوچھئے کہ آج تک میں نے کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا, کبھی ڈیمانڈ نہیں کی. آج یہ جو ذمہ داری سونپی گئی ہے, پہلے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کما کو اس منصب کو نبھانے کی اور اس کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن آپ پوچھ سکتے ہیں, میں خلوت میں نہیں جلوت میں سر عام یہ بات کر رہا ہوں. ان سے سوال کیجئے کہ کبھی ڈاکٹر راشد نے کہا کسی کو کہ مجھے یہ منصب چاہیے؟ حتیٰ کہ نائب امیر, ناظم ذیلی تنظیمات, چیئرمین انتخابی بورڈ, میں نے کبھی اس کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی. میں نے بڑے بڑے کلغیوں والے, پکڑیوں والے, دستاروں والے دیکھے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ سانو میں کہ تم چھلا لا دو, پوچھل لا دو. عزیز رحمان, عتیق رحمان عزیز,
بڑے بڑے آ کے کہتے ہیں، ان کے یہاں جائز ہوگا اذان اور یہ آخری جملہ کہہ کے اجازت چاہوں گا، لیکن آج تک وہیں کھڑے ہیں، کارکن بن کے کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا انشاءاللہ آپ کو بھی نوازے گا، آپ کی توقع اور سوچ سے زیادہ نوازے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔